شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام رسولوں میں سے ہر رسول کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھی، ان میں سے ایک عصا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہاں تمام رسولوں میں سے انہی کا نام لے کر کے ایک بات کہی گئی. حوالہ تو دیا گیا تمام رسولوں کا، لیکن نام صرف عیسیٰ علیہ السلام کا صراحتاً ذکر کیا گیا. دیکھیے، یہ قرآن حکیم، اسے سائنس تھوڑی کہہ سکتے، سائنس اس کے سامنے بونی ہے، بچہ بھی نہیں اس کے سامنے. یہ قرآن حکیم کا انداز، اس کا اسلوب، اس کی سٹائل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. موسیٰ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے بات کی دنیا میں کوہ طور پر. ورفع بعضهم درجات، اور اس کے بعد وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں. ایک وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد جبرائیل. یہاں عیسیٰ کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام جڑا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم، اشارہ اس بات کی طرف ہے جو کسی سے پیدا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. ضابطہ ہے، چونکہ ان کی والدہ مریم ہے اور انہی سے وہ پیدا ہوئے، لہذا کوئی اگر انسان سے پیدا ہوا ہو لا یکون الہا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. ضابطہ ہے. لہذا نصارہ کا رد کیا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں یا سن آف گاڈ ہیں. دوسرے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل کے ذریعے ان کا سپورٹ کیا. تائید میں سپورٹ کرنا، تو سپورٹ مدد کیا. اور جو کسی کی مدد کا محتاج ہو لا یکون الہا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی جو روزی ہم نے تم کو عطا کی ہے. ایک مفسر اس پر لکھتا ہے کہ ان الانسان لا يحصل الرزق بمجرد کسبہ فالکسب هو السبب وان اللہ هو المسبب. کہ آدمی کمائی کے ذریعے رزق نہیں حاصل کر سکتا. آدمی کمائی کے ذریعے، محض کمائی کے ذریعے، کسب کے ذریعے رزق حاصل نہیں کر سکتا. کسب کرنا یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اور مسبب اللہ ہے. اگر وہ سبب نہ بنائے اور روزی نہ دے تو کوئی بھی سبب تمہیں روزی نہیں دے سکتا. تو یہ جو ہم سبب اختیار کرتے ہیں، ہم نے دکان کھول لی،
رزق حاصل کرنے کے لیے، ہذا وہ سبب، یہ سبب ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ دکان ہمیں روزی دیتی ہے، ہذا غلط ہے یہ. اس لیے کہ یہ دکان کھولنا یہ صرف سبب ہے روزی کے حصول کا. روزی دینے والا، مسبب، سبب کا بنانے والا اللہ ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ. لہذا جب سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے تو اس پر غرور کیا، اس پر ناز کیا، اس پر فخر کیا. عجیب بات. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آ سکے گی، اور نہ کوئی سفارش. دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے خرید و فروخت لایا گیا ہے جی، جو کسب میں ہوتا ہے. خرچ کر لو. یہ خرچ کرنا کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیے جانے تک اس خوفناک گرمی میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. جی یہ خرچ کرنے کا فائدہ ہے. اگر آپ نے خرچ کیا ہے تو یہ آپ کا صدقہ سایہ بن جائے گا، اور جب تک رب تعالیٰ فیصلہ نہیں فرما دیں گے تب تک صدقہ سایہ بن کر آپ کے سروں کے اوپر موجود رہے گا، سایہ فگن رہے گا. فائدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ فائدہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ جو کچھ دیا ہوا وہ رب کا دیا ہوا ہے. تمہاری دکان روزی نہیں دیتی ہے. دکان یہ سبب ہے، مسبب اللہ ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھو. اور دوسرے، خرچ کر لو ابھی ابھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی. جی تو انسان فیصلہ کیے جانے تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ صدقے کا فائدہ ہے، خرچ کرنے کا فائدہ ہے. آگے آیت الکرسی ہے، متوجہ ہو جائے میری طرف. جی یہ سورہ بقرہ کی سب سے عظیم الشان آیا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ گھبراہٹ اسی آیت سے ہوتی. اسی آیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفتیں اس ایک آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، پورے قرآن حکیم کے کسی آیت کے اندر اتنی صفت نہیں ذکر کی گئی. چلیے دیکھتے ہیں کیا. پہلے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، 10 جملے ہیں سر. دیر آر 10 sentences in this آیا. کیا پہلا سنٹینس جو وہ دعویٰ ہے، بقیہ 9 sentences اس کی دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہوا نفی. اس بات کیا؟ اللہ ہی معبود ہے. گویا کہ اس جملے میں نفی اور اس بات دونوں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کے معبود ہونے کی نفی کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ میں اس بات ہوا کہ اللہ ہی معبود ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہے کیسے ہوا؟ اللہ ہی معبود ہے. گویا کہ نفی اور اس بات دونوں ہے. ایس یا نو دو ہے. کیوں؟ وہی الوہیت کا مستحق کیوں ہے؟ وہی الہ بننے کو ڈیزرو کیوں کرتا ہے؟ مستحق کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلے دلیل دی گئی ایک لفظ میں، الحی. یہ سب سے بڑی چیز، اس سے بڑی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کی الوہیت کی. سب سے بڑی دلیل. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پورا مدینہ سکتے میں تھا. جو صحابی جہاں ہے وہیں رک گیا ہے. جیسے
پورے مدینہ کی فضا کی سانس رک گئی ہو، لوگوں کی نہیں، فضا کی سانس رک گئی ہو، ایسا لگتا جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام پر اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ ان کے لیے سب سے بڑے دکھ کی بات تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور انہوں نے کہہ دیا کوئی اگر یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں پھر گردن مار دوں گا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت صدیق موجود نہیں تھے، وہ آئے اور آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر کیا تقریر کر رہے ہیں، کہا کہ اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ، فابا ان یجلس، انہوں نے کہا نہیں بیٹھتا، فابا ان یجلس، انہوں نے کہا نہیں بیٹھتا میں۔ اب دیکھا کہ یہ بیٹھ نہیں رہے، 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی، تو انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ تقریر دیکھو، لوگوں سے حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ حضرت صدیق نے تقریر یہیں سے شروع کی، ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو اے لوگو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، he has died، مر چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آتی۔ اللہ، گویا کہ الوہیت کی سب سے بڑی دلیل زندہ ہونا ہے، اور خالی زندہ نہیں کہا گیا، جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے، دی، جس کو ہم لوگ دا پڑھتے ہیں، دا، تو یہ وہاں آتا ہے جہاں خصوصیت ظاہر کرنا، اور اے جہاں آتا ہے وہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ چیز مخصوص نہیں ہے، متعین نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ I have seen a boy، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے، دیکھو لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کہوں I have seen the boy who was running on the road، دیکھیں the boy کون، وہ مخصوص ہے جو روڈ کے اوپر دوڑ رہا تھا، یعنی اب تمام لڑکے مراد نہیں ہیں، وہ ایک لڑکا مراد ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں الف لام ہوتا ہے، تو حی مانے زندہ، خالی حی نہیں، وہ الحی ہے، یہ الف لام داخل ہے اس پر۔ الف لام داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لم تسبق بعدم، لم یتقدمها العدم، اس کے پہلے نتھنگنس نہیں ہے۔ بھائی انسان کیا ہے، پہلے نتھنگ تھا نا، اللہ نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا، وہ عدم میں تھا، نتھنگنس، یعنی ان دا ڈارکنیس آف نتھنگنس، عدم کے اندھیروں میں تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نتھنگ سے اسے سم تھنگ کیا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے عدم ہو، نتھنگنس ہو، بالکل نہیں۔ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ الحی ہے۔ اچھا، اور اس نقطے کو حضرت صدیق اکبر نے جس طرح سمجھا ہے، کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور بطور خاص حضرت صدیق اکبر کو کیا علم عطا فرمایا تھا، یہ دلیل دے رہے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار نہیں ہوئے؟ جان لو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو چکے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہی دلیل دی گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، کیوں؟ الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ رد ہو گیا، جو لوگ زندگی پا کر موت سے ہمکنار ہو جائیں، قبروں میں چلے جائیں، چھپ جائیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ جی، قبر پرستی کی رد یہاں موجود، قبر پرستی کا رد موجود ہے۔
الحی. اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ زندہ ہے، کبھی مر جائے گا؟ تو القیوم سے اس کا جواب دیا گیا لا لا، یہ کبھی مرے گا نہیں. قائم، قیوم، قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، یہ خود قائم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. لا یموت، گویا کہ القیوم کی تشریح اگر کی جائے تو قرآن حکیم کی زبان میں لا یموت ہے، اسے موت نہیں آئے گی. الحی، سوال پیدا ہوا یہ زندہ ہے، کبھی اسے موت آئے گی؟ جواب دیا گیا قیوم، یہ قائم ہے، اے لا یموت، اسے موت نہیں آتی. یہ تک گویا کہ القیوم کی تفسیر قرآن حکیم کی زبان میں لا یموت ہے، زندہ ہے، کیا اسے موت آئے گی؟ لا لا یموت، مرے گا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اچھا اس کے بعد دونوں کی دلیل دی گئی، الحی کی اور القیوم کی. دیکھو کیا بات کہی جا رہی، کیا کتاب ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی. پہلے سنا لایا گیا، یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے. اسے اونگ بھی نہیں آتی جو غفلت کی ابتدا. پہلے آدمی اونگتا ہے ایسے پھر سو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند نہیں آتی جو غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ ہو اگر اسے نیند آ جائے تو یہ حیات کاملہ نہیں ہوگی. الحی مانے ذو الحیات الکاملہ، کامل حیات. اب آدمی ایسے سو گیا تو سونے میں زندگی کمزور ہو جاتی ہے، نہیں؟ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، اگر آدمی کو نیند آ جائے تو زندگی کمزور ہو جاتی ہے. جی کمزور ہو جاتی ہے زندگی، اور یہ کمال کے خلاف ہے. اللہ حیات کاملہ رکھتا ہے، کامل حیات. اگر اسے نیند آ جائے تو نیند میں زندگی کمزور ہو جاتی ہے. جی 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 کمزور ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو دلیل دی گئی اس کی حی کی کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. ایک اور قیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے خود قائم ہے اور دنیا کو سنبھال رہا ہے. وہ القائم علی کل شیء، دنیا کو سنبھال رہا ہے. اب دنیا کو سنبھالنے والا تھوڑی دیر کے لیے اگر غافل ہو جائے، نگرانی اس کی ہٹ جائے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے گا، بولے تو کائنات کے نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ اس کی قیومیت کی. گویا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، در حقیقت یہ دلیل ہے الحی اور قیوم کی. کیا کتاب ہے، کیا دلیل دینے کا انداز ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اس کو کہتے ہیں دلیل. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، وہ سائنسی جو اصول ہوتے ہیں اس سے زیادہ مشکل دکھ رہا ہے، تو یاد ہو جاتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے قرآن، اسے تدبر بولتے ہیں، گہرائی میں جانا. تو اللہ لا الہ الا ہو، جی جو زندہ نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. جو کائنات کی نگرانی ہر پل نہ کر رہا ہو معبود نہیں ہو سکتا. جسے اونگ آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. جسے نیند آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت ہیں، اور جو کسی کا مملوک ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. سب کے سب اس کی مملوک، کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت میں ہے. تو جو ملکیت میں ہو تو غلام ہوتا ہے نا، اور غلام کبھی بھی عبد، کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آقا کے تحت ہوتا ہے. تو کائنات کی ہر شے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے. جب اس کی ملکیت ہے تو سب اس کے مملوک ہوئے، اور مملوک اور عبد کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ آقا کے تحت ہوتا ہے اور معبود کسی کے تحت نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے الوہیت کی. ایک اور آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. اللہ اکبر. یعنی کائنات کی کوئی ہستی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کے لیے اپنا لب نہیں کھول سکتی. تو سب مجبور ہوئے نا، سب مجبور ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا. یہاں تو سفارش کہی گئی ہے. سورہ نبا میں کہا گیا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. سفارش تو دور کی بات ہے،
بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اجازت نہ دے تو بول نہیں سکتے. یہاں تو سفارش کی بات کہی، وہاں بولنے کی نفی ہے. جب تک اجازت نہ دے لب نہیں کھولنا، لب نہیں کھولنا. فرشتے کھڑے ہیں، روح الامین کھڑے ہیں، سب کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارے رب کی عظمت ہے جو اس سے معلوم ہوتی. تو جو اللہ کی اجازت کا محتاج ہو بولنے کے لیے، وہ کہاں معبود ہو سکتا ہے؟ کسی کی سفارش نہ کر سکے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کا محتاج ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو حی نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا، جو القیوم نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا، جسے اونگ آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جسے نیند آ جائے اسے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو کسی کی ملکیت میں ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو کسی کی سفارش کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. غور سے دیکھو، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے. اللہ کو انسان کا ماضی بھی معلوم ہے، پاسٹ کیا ہے تیرا، کن کن راستوں سے گزرے ہو، تو کن کن گلیوں سے گزرے ہو، ہم کو معلوم ہے. ہم کو معلوم ہے. انسان کا پاسٹ معلوم ہے، انسان کا پریزنٹ معلوم ہے جی، اور انسان کا فیوچر معلوم ہے، مستقبل موجود ہے. ماضی، حال، مستقبل سب کا علم اسے ہے. اور جو چیز ہونے والی ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی اس کا بھی اسے علم ہے. جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی اس کا بھی علم اسے ہے. اللہ، یہ علم، اس کا علم کامل. اس کے علاوہ تمام انسانوں کا علم علم ناقص ہے. تو جو پاسٹ کا علم نہ رکھتا ہو، حاضر کا علم نہ رکھتا ہو، مستقبل کا علم نہ رکھتا ہو، اس کا علم علم ناقص ہے. اور علم ناقص والا کبھی معبود نہیں ہو سکتا. معبود ہونے کے لیے علم کامل ہونا ضروری ہے. اللہ، یعنی ہر ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اس بات کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اسے توحید کہتے ہیں. یہ اتنی عجیب و غریب آیا ہے کہ میں ہر سال اس کی تفسیر الگ انداز سے کرتا ہوں جی. اس سال الگ انداز ہے اس کا جی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جو لب کھولنے کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج ہو، لا یکون الہا. اچھا، جو کسی کے ماضی، حال، مستقبل کا علم نہ رکھے، لا یکون الہا، معبود نہیں ہو سکتا. ولا، یہ دیکھو یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئرس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شعبہ جات میں علمی خدمات انجام دینے والے اسکالرس یہاں موجود ہیں. دیکھیں یہ غور سے. پہلے کہا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم تمہیں دیا ہے، پورا علم نہیں دیا، اپنا علم نہیں دیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تھوڑا سا علم تمہیں دیا ہے، جتنا چاہا ہے. لبما شاء، جتنا چاہا ہے اتنا دیا ہے. اور جتنا دیا ہے اس میں بھی تم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جی. کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے بات کرو کہ تو نے ہارٹ پر، ہارٹ ڈیزیزز پر تم نے اسپیشلائزیشن کیا ہے کیا؟ ہارٹ کے تمام زاویوں پر تمہارا احاطہ ہے؟ ریفر کر دیتا ہے، اسے امریکہ لے جاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. جتنا علم دیا گیا ہے وہ بھی علم ناقص ہے. جس سبجیکٹ کا علم دیا گیا ہے اس سبجیکٹ میں سب کے سب ناقص ہیں، اس لیے کہ تھوڑا علم دیا گیا ہے. آدھا آتا ہے آدھا نہیں آتا، تبھی تو ڈاکٹر ریفر کر دیتا ہے. بہت سارے ڈاکٹر ایسے چاول دے کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ پیسہ لے لیتے اس کے بعد ہاں کیس خراب ہو گیا آگے لے جاؤ. یہ چاول دے کر پڑھنے والے لوگ جی جی خطرناک ہوتے ہیں. اللہ. تو جس کا علم ناقص ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. لا یکون الہا. اچھا، وسع کرسیہ السماوات والارض. ابن عباس نے فرمایا کرسی کسے کہتے ہیں؟ بولے اللہ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں.
اب بتائیے، اور کرسی سے بڑی ایک مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور اس سے بڑی ایک اور مخلوق ہے، کیا؟ عرش۔ ابن عباس نے کہا کہ کرسی کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے وہ، لیکن عرش کتنا بڑا ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ، عرش اتنا بڑا ہے جس پر وہ مستوی ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے جس کی کرسی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کے چپے چپے پر اس کا اقتدار ہے، اقتدار کامل، حکومت کاملہ۔ تو جس کا اقتدار کامل نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ بتائے کوئی کہ میرا اقتدار کائنات کے چپے چپے پر ہے، کوئی دعویٰ کر کے بتائے؟ جی، اور اللہ یہ فرما رہا ہے اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے، گھیرے ہوئے، اقتدار کامل، اور تمہارے پاس اقتدار ناقص ہے۔ تو اقتدار ناقص جس کے پاس ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ لا یکون الہ ولا یؤودہ حفظہما، اور پوری کائنات کو سنبھالنا ہمارے اوپر گرا نہیں ہے، ایک گھر نہیں چلا سکتا آدمی، پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے وہ۔ جو ایک گھر نہ چلا سکے پوری کائنات کی کیا حفاظت کرے گا؟ جو کائنات کی حفاظت نہ کر سکے معبود نہیں ہو سکتا۔ اور وہو العلی العظیم، العلو الارتفاع فوق کل شیء، ہر چیز سے اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، جو ہر چیز سے اوپر نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور العظیم، جو عظیم، عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، بہت اوپر، یعنی اتنی اونچائی پر ہو کہ اس کے اوپر کوئی اونچائی ہی نہ ہو۔ جی، الارتفاع فوق کل شیء۔ جی، اور عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کو دیکھا جائے تو دل توقیر اور احترام اور ہیبت سے بھر جائے، اس کو کہتے ہیں عظیم۔ عظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کو عظیم کب کہیں گے؟ جب اس کو دیکھ کر کے آدمی کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے، اور آدمی کے دل میں احترام پیدا ہو جائے، آدمی کے دل میں اس کے تئیں توقیر پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عظیم۔ اور نکتہ یہ ہے کہ الجملۃ طرفاہ معرفتان تفید الحصر، اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، ایک عربی کا قاعدہ ہے، تو خبر مبتدا میں حصر ہو جاتی ہے، محصور ہو جاتی ہے۔ کیا؟ وہو العلی العظیم، یعنی وہی علی علی ہے اور وہی عظیم ہے، اس کے علاوہ کوئی علی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی عظیم نہیں۔ یہ دونوں کو مبتدا اور خبر کو معرفہ لانے کا مفاد ہے۔ یہ پتہ یہ چلا جو علی نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا، جو عظیم نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک ٹکڑے میں الوہیت کا اس بات ہے، اور اللہ کے علاوہ سب کے الوہیت کی نفی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک آیت ہے، ہم تو سرسری طور پر گزرے ہیں اس سے، سرسری طور پر گزرے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کہتے زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ جائز ہی نہیں، اس لیے کہ دل جو ہوتے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل دلیل سے مانتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں۔ دل دلیل سے مانتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں، لہذا زور زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے۔ ما هو الطاغوت؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ من یصرف عن اللہ وعن الحق شیطانا کان او انسانا، چاہے انسان ہو چاہے شیطان ہو، حق سے آدمی کو دور کر دے وہ طاغوت۔ اتنا یاد رکھو مجھے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو چاہے شیطان ہو یا انسان ہو، حق سے دور کر دے کسی کو۔ بہت سارے ایسے شیطان موجود ہوتے ہیں انسانوں میں کہ کہاں جا رہا ہے؟ بولے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ارے چھوڑ، چل چل کے بیٹھ کے تھوڑا ایک کام ہے، چل دیکھو، یہ شیطان ہے، یہ شیطان حق سے دور کر دیا اس نے۔ وہ آ رہا تھا، حق کے لیے آ رہا تھا، اور اس کو ہٹا دیا اس نے۔ یہاں نمرود کا تذکرہ ہے، اس پر تو بحث آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہم اس پر ہلکی سی ایک بحث کرنا چاہیں گے کہ نمرود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ حاجہ کا مطلب، محاجہ کا مطلب مناظرہ کرنا، مناظرہ۔ اس میں نقطہ یہ ملا کہ مناظرہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مناظرے کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل ہو، حق کو حق کرنا ہو، حق کو ثابت کرنا ہو اور باطل کا رد کرنا ہو۔ صرف
ایک دوسرے کے اوپر فوقیت جتانے کے لیے اگر مناظرہ ہے تو اس طریقے کا مناظرہ جائز نہیں. اگر حق کی تلاش کے لیے مناظرہ ہو رہا ہے یہ مناظرہ جائز ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی، اس لیے کہ حاجہ کا لفظ ہے اور اس پر تنقید نہیں کی گئی، اس کا مطلب جائز ہے مناظرہ کرنا. کہتے ہیں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ معبود ہے اور یہ رب کا انکار کرتا تھا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ ان آتاہ اللہ الملک، ہم نے اسے بادشاہت دی تھی. پتہ یہ چلا کبھی کبھی نعمت طغیان کا باعث ہوتی ہے. جی، اسے حکومت عطا کی گئی، اس نے اللہ کا انکار کر دیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی اور وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے. اللہ، تو کبھی کبھی نعمتیں سرکشی کا باعث ہوتی ہیں، سبب للطغیان، سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں. بڑی خطرناک بات ہے. اب آگے سانس روک کر سنیں آگے بس. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک صاحب ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ حزقیل علیہ السلام ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی اور نبی تھے، نام نہیں بتایا گیا. بہرحال وہ ایک بستی سے گزرے، قریہ میں اس بستی چھاؤن، وہاں سے گزرے، دیکھا کہ پوری بستی اپنے ٹٹیوں کے اوپر ڈھئی ہوئی ہے، گری اوپر. ٹوٹے ہوئے گھر موجود ہیں، مکینوں کا پتہ نہیں، ویرانی ہے چاروں طرف، دور دور تک کہیں کوئی آبادی نہیں. اچھا، کھڑے ہو گئے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ان بستی والوں کے مرنے کے بعد انہیں کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ یہ دیکھو یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہم تمہیں کے اوپر ڈالتے، تمہیں کو موت دے دیتے ہیں. یہ تجربہ تم کرنا چاہ رہے ہو نا، تو یہ تجربہ تمہیں ہم دکھا دیتے ہیں. اللہ کو تجربے کی ضرورت نہیں، انہیں کو. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے مار دیا ان کو، 100 سال مرے پڑے رہے. اچھا، ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کا گدھا ہے. جی، حمار، حمار مینس ڈونکی. ہاں، یہ شاید 3 Ds سے مشہور ہے نا. اب تو ڈسٹ وغیرہ نہیں ہے، ڈی فار ڈسٹ، ڈی فار ڈونکی اور ڈی فار ڈاکٹر. تو اب تو سڑکیں وغیرہ دیکھا میں نے اچھی ہو گئی. بہرحال حمار مینس ڈونکی، گدھا. یہ گدھا بھی ہے. 100 سال میں وہ گدھا جو ہے سڑ گل کر کے تقریباً مٹی ہو چکا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے نشان باقی رکھا علامت کے لیے، ورنہ 100 سال وہ مٹی بھی نہیں بچتی تھی. تو گدھا مرا پڑا ہے، سڑ گیا پورا. اچھا، فانظر الی طعامک و شرابک، کھانا اور پانی، ٹفن ہے وہ بھی وہاں ہے. گدھا مرا پڑا ہے، وہ سڑ گل کر کے مٹی تک ہو گیا ہے، اور کھانا ٹفن میں رکھا ہوا ہے. اور یہ سڑے گلے نہیں، صرف مر گئے ہیں. اب ان کو اٹھایا گیا 100 سال کے بعد، پوچھا گیا کم لبست، کتنی دیر تک ٹھہرے رہے؟ بولے قال لبست یوما و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. 100 سال گزرنے کے بعد بول رہے ہیں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. اللہ نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، 100 سال تک پڑے رہے ہو تم یہاں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ٹفن کو دیکھو ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے. اللہ، گدھے کو دیکھو سڑ گل گیا ہے، اور تم سڑے گلے نہیں ہو، تم کو زندہ کیا ہے ابھی ہم نے. اللہ دیکھا. ایک سائنسداں گزرا ہے البرٹ آئنسٹائن، اس کا ایک نظریہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت. نظریہ اضافیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم جو ہے کائنات میں ایکول نہیں ہوتا. کہیں ٹائم کی رفتار جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی نور کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، نوری رفتار سے سفر کر رہا ہو، اس کی رفتار ویسی ہو جیسے لائٹ کی رفتار ہوتی ہے، تو نوری رفتار سے کوئی سفر کر رہا ہو تو وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے. ایک. اور دوسرے، وقت لمبا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وقت لمبا ہو جاتا ہے. اور تیسرے جو ماس ہے، ماس بڑھ جاتا ہے. ماس کسے بولتے ہیں؟ W/G. اگر گریوٹی سے ویٹ کو تقسیم کر دیا جائے equal to mass. And what is weight? Weight is equal to mg.
یعنی ماس انٹو گریوٹی از اکول ٹو ویٹ، تو ماس جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے، اس کی جو کمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں، دیکھو کھانا یہاں رکھا ہوا ہے، یہ رہا کھانا یہاں ٹفن، اور یہ رہا گدھا، اور یہ رہے حضرت. یہ سڑے گلے نہیں بلکہ مرے ہوئے ہیں، اور یہ گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا، کچھ علامتیں اللہ نے باقی رکھی ہیں. یہ ٹفن ویسا کا ویسا ہے، 100 سال تک تازہ کا تازہ ہے. کون ہے کہ وقت کی رفتار جس کے ہاتھوں میں ہے، جگہ وہی ہے، لیکن کھانے کے اوپر وقت کی رفتار سست کر دی گئی ہے. اللہ میں بیان نہیں کر سکتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پوری سائنس طفل مکتب ہے قرآن حکیم کے سامنے. چائلڈ، بچہ جی، اللہ اکبر. دیکھیں کھانے کے اوپر وقت کی رفتار کو دھیما کر دیا گیا ہے، دیکھ، اور وہیں گدھے کے اوپر وقت کی رفتار کو تیز کر دیا گیا ہے. چیزیں وہیں آس پاس ہی ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر وقت کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا گیا ہے کہ رفتار اتنی تیز ہے کہ سست ہو گیا ہے معاملہ، وہاں پر وقت ہی سست ہو گیا، وہاں اس پر وقت گزرا ہی نہیں. اب جو وقت گزرا ہی نہیں تو کھانا تو ویسے کا ویسا رہے گا نا، اور جس کے اوپر وقت گزرا ہے وہ تو سڑ گل گیا ہے. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ قرآن حکیم کسی سائنس وائنس کا محتاج نہیں، اس کا اپنا بولنے کا انداز ہے، اپنا بیان کرنے کا انداز ہے. سائنس کا محتاج نہیں ہو، کوئی اس کی فزکس اس کی تائید کرے، سائنس اس کی تائید کرے، وہ کسی کی تائید کا محتاج نہیں. آگے ایک اور قاعدہ، ایک سوال کا جواب ہے. اس سوال کا جواب سمجھ لو. پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ اگر آدمی کو کسی جانور نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، اب یہ گوشت جو آدمی کا ہے وہ اس کا جزو بدن بن گیا. کس کا؟ شیر کا. شیر کا جزو بدن بن گیا. اچھا، اور بعض انسانوں کو جلا دیا جاتا ہے، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، سینکڑوں دنوں کے بعد، سینکڑوں مہینوں کے بعد مٹی اڑ اڑ کر کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، مردے کے بدن کے اجزاء ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں. اللہ انہیں جمع کیسے کرے گا، اس کی پریکٹیکلی مثال دی گئی. پریکٹیکل مثال ہے، دیکھو غور سے دیکھو، کیا بات ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اور اس کے بعد کیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کا خلیل ہے. اللہ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ بولے ایمان تو ہے، ایمان علم بالدلیل ہے، دلیل کے ساتھ علم ہے، لیکن مجھے دلیل بالعین چاہیے، دلیل بالمشاہدہ. ایک ہوتا ہے دلیل بالعلم، علم کے ذریعے آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اور ایک ہے آنکھوں سے دیکھ لیجئے آپ، دلیل بالمشاہدہ. کہا کہ ایمان تو ہے لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایسا کہ 4 چڑیوں کو سدھا لے، اور جب ان کو اس طرح سدھا لے کہ جب ان کا نام بولے تو وہ تیرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، سدھا لیا گیا ان کو. کہا گیا کہ اب ان کو ذبح کر دے. ذبح کرنے کے بعد ان 4 چڑیوں کے گوشت کو آپس میں ملا لے. اب دیکھیں ایک چڑیا کا گوشت دوسری چڑیا میں، دوسری کا تیسری میں، ایسے ایک دوسری چڑیا کے گوشت تمام چڑیوں کے اجزاء میں مل گئے. اور اس کے بعد کہا گیا ملا لیے، پروں کو بھی ملا لو. ملا لیے. یہ جو 4 پہاڑ دکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑوں کے اوپر رکھا ہو. دیکھو دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا. ایک ہے دور چلے جائیں اجزاء، جیسے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے گئے ایک، اور دوسرے اجزاء ایک دوسرے میں مل جائیں. یہ دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا. کیا کہ اب بلاؤ. اب جیسے بلایا گیا تیسے وہاں سے گوشت نکل رہا ہے، کبوتر کا ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، اور کبوتر کے سارے اجزاء ایک جگہ جمع ہو گئے، سارے پر جمع ہو کر کے لگ گئے اور ان کے پاس آ گئے.
باس بعد الموت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے خلیل نے. تو اجزا کتنی بھی دور چلے جائیں، پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا گیا نا، تو اجزا کتنی دور بہ کر چلے جائیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ سارے اجزا، ہم سب کو جمع کر سکتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم نے اپنے خلیل کو کرایا ہے. اور اگر کسی چیز کا گوشت کسی دوسری چیز کا جزو بدن بن جائے تو اس کے بدن میں کہاں کہاں اس کے اجزاء ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم اس کو وہاں سے نکال لیں گے. اللہ، یہ باس بعد الموت کا مشاہدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کتاب ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہاں یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. ہاں ذرا جیبیں ڈھیلی کر لو تھوڑی، ہاں جیبیں ڈھیلی کر لو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ میں. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس سے پودا ہوگا، پودے کے اندر 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک کے 700 ہوئے برابر. ایک مفسر لکھتا ہے کہ ھذا عطاء الحب، یہ دانے کی عطا ہے. فکیف بعطاء خالق الحب، تو دانے کے پیدا کرنے والے کی عطا کیسی ہوگی؟ اگر یہ دانہ ایک کا 100 دے سکتا ہے تو جس نے دانے کو بنایا ہے اس کے راستے میں اگر تم خرچ کرو گے ایک دانہ تو وہ کتنا دے گا، اندازہ لگاؤ. کیا زبان ہے مفسر کی، کیا بولتا ہے؟ ھذا عطاء الحب، یہ دانے کی عطا ہے کہ ایک دانے نے 700 دانے دیے 7 بالیوں میں، تو جس نے دانہ بنایا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کتنا، اس کی عطا کیسی ہوگی تم اندازہ نہیں کر سکتے. ھذا عطاء الحب فکیف بعطاء خالق الحب. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ و بحمدہ. اب سب تو بیان نہیں کر سکتے، بیان کریں گے تو ایک آیت پر رک جائیں گے ہم. جی آگے بیان کیا گیا کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو جائز. سود اور خرید و فروخت میں، دھندے میں، تجارت میں اور سود میں پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، خسارہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود میں صرف نفع ہی نفع ہے. وہ اپنا پیسہ لگا دیتا ہے اور متعین نفع لیتا رہتا ہے. تو سود میں نفع اور نقصان کا احتمال نہیں ہوتا، تجارت میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتا ہے. لہذا اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو بیٹھے بٹھائے وہ پیسہ حاصل کر لے رہا ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان کے ساتھ سود چھوڑ دینے کی بات کہی گئی ہے. پتہ ہے چلا الربا والایمان لا یجتمعان، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جی کوئی سود خور ایمان والا نہیں ہوتا. الربا والایمان لا یجتمعان، یہ اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں ایسی وعید آئی ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور ایک بات بتائی گئی کہ سود کے مقابلے میں صدقہ ہے. آدمی کسی مجبور کو دیتا ہے، مجبور ہوتا ہے تبھی تو سود لیتا ہے. تو آپ سود دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں صدقہ ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پروان چڑھاتا ہے. تو صدقہ دو نا، صدقہ دو. اچھا، قرآن حکیم کا یہ انداز ہے کہ جب کسی چیز پر قدغن لگاتا ہے، کسی چیز پر بین لگاتا ہے تو اس کا الٹرنیٹو پیش کرتا ہے. ہاں یہ قرآن حکیم کا خاصہ ہے. ایک چیز سے منع کیا تو بھئی اس کا بدل کیا ہے؟ بولے یہ نہیں کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اب سود تو حرام ہو گیا، اللہ نے فرمایا مجبور کو صدقہ دے دو ایک، اور اگر صدقہ نہیں دے پا رہے ہو تو قرض دے دو. قرض دے دو، وہ اس کا الٹرنیٹو، قرض دے دو. اور آگے فرمایا گیا کہ قرض کی مدت اگر آ جائے اور وہ نہ دے پائے فنظرۃ الی میسرہ، تو خوشحالی تک اسے، خوشحالی تک اس کو موقع دے دو. کیا بات ہے.
اور اگر نہ دے سکے تو معاف کر دو. آگے جو آیت آ رہی ہے معاف کر دینے کے بعد وہ بڑی عجیب ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ. کیا بات ہے, آج دیکھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ. تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اب جو دل والے ہیں وہ تو کہیں گے جان دے تجھے ہم نے دے دیا, معاف کر دیا, اس لیے کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. یہ کیا کتاب ہے, دل کو جھنجھوڑ دینے والی کتاب ہے. پیار آ جاتا ہے اس کتاب پر اور اس کے متکلم کے اوپر. اس کا متکلم کیسا ہے, خوبصورتی دیکھیے. ایک سے خوبصورت چیز دنیا میں موجود ہے. آدمی کسی خوبصورت سین کو دیکھے, واو ہاؤ بیوٹیفل سین از دس. کتنا خوبصورت منظر ہے یہ, کتنا خوبصورت منظر ہے یہ. کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس حسن کے بنانے والے کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا جمیل ہوگا. واہ. وہ ایک محبوبہ کے بارے میں, اس کی ناک بہتی رہتی ہے, کیا محبوبہ اور کیا لڑکی اور کیا فضول. وہ کہتا ہے کس قدر ہوگا خوبصورت وہ, کیا کہتا ہے, کس قدر ہوگا خوبصورت وہ جس نے صورت تیری بنائی ہے. اب لیجئے جناب, بات تو ٹھیک کہی ہے اس نے لیکن غلط جگہ پر کہی ہے اس نے, غلط جگہ پر کہی ہے. یعنی اپنی محبوب کو بولا تو اتنی خوبصورت ہے, تجھ کو تو اتنی خوبصورت ہو, تیرا بنانے والا کتنا خوبصورت ہو, وہ یہ بولنا چاہ رہا ہو. کس قدر ہوگا خوبصورت وہ جس نے صورت تیری بنائی. ایسے ایسے بھی موجود ہیں پاگل قسم کے لوگ, یہ سب پگلیٹ ہیں سب. جی فرمایا گیا جو سود کھاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے, تو کہتے ہیں وہ سود میں کیا ہوتا ہے, دھن کی دھن میں باولا ہو جاتا ہے. کیا بولتے ہیں, پیسہ 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 پیسہ. تو دھن کی دھن میں باولا ہو جاتا ہے. قرآن حکیم نے کہا جب یہ اٹھے گا تو پاگل ہو کر اٹھے گا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان نے جسے چھو کر خبتی بنا دیا ہو, پاگل. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے, قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کو اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے پاگل ہو, مجنون ہو, اور یخنق اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو, ایسا اٹھے گا. اور اس پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ هذه الآیۃ تدل علی دخول الجنی فی جسد الانسی. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کے جسم میں جنات گھس سکتا ہے اور اس کی زبان میں بات کر سکتا ہے. جی ابن تیمیہ کے بھی مسئلہ کی ہے. اللہ کیا کیا چیزیں کیا بیان کیا جائے. آخر میں دیکھو ایک دعا ہے, واعف عنا, اللہ ہمیں معاف کر دے, واغفر لنا, ہمارے گناہوں کو چھپا دے, وارحمنا, اور ہمارے اوپر رحم فرما. کیا مطلب ہوا تینوں کا, اے اللہ تیرے حقوق میں جو میں نے کوتاہی کی ہے, تیرے حقوق معاف کر دے. واغفر لنا, تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی کی ہے اسے چھپا دے. وارحمنا, اور ہمیں توفیق دے کہ آگے نہ تیرے حقوق میں ہم کوتاہی کریں نہ تیرے بندوں کے حقوق میں کوتاہی. کتاب ہے یہ, دیکھ رہے ہیں آپ, جی کتاب ہے, کتاب ہے یہ. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز اس کے اوپر مخفی نہیں ہے. ہاں کیا بات ہے. تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس کے اوپر مخفی نہیں ہے. آسمان میں اور زمین میں اندر اندر, اور تم تو انت فوق الارض و تحت السماء, تم تو زمین کے اوپر ہو اور آسمان کے نیچے ہو. جب وہ آسمان کے اندر کی چیزیں ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے سامنے کوئی چیز ہو, زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہو, تو تمہارے اوپر اس کی نظر کیسی ہوگی. تو زمین کے اوپر ہو آسمان کے نیچے ہو. کیا استدلال ہے. سبحان اللہ, سبحان من ھذا کلامہ, پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. آگے کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
وہ جس طرح چاہے ماں کے رحم میں صورت گری کرتا ہے، کالا بنا دیتا ہے، گورا بنا دیتا ہے، اور وہاں سے نکلنے والا سائنٹسٹ بنتا ہے، وہاں سے نکلنے والا عالم بنتا ہے، وہاں سے نکلنے والا ابن تیمیہ جیسا ذہن رکھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ نقطہ دیکھو، تمہاری صورت گری ہم 3 تاریکیوں میں کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں 3 تاریکیاں، ایک تو رحم کا جو حصہ ہوتا ہے، اون کی جو جھلی ہوتی ہے وہ ہے، اور ایک ہے پلیسنٹا کی جھلی، جی ایک ہے اوم، رحم کی جو جھلی ہوتی ہے، ایک پردہ تو یہ ہے، ایک تاریکی ہے، دوسرے پلیسنٹا ہے، اس کے اندر کھیڑی جس کو بولتے ہیں اس کے اندر لپٹا ہوا، اور تیسرا پیٹ ہے، اسٹمک۔ ان 3 تاریکیوں کے اندر اللہ فرما رہا ہے تمہیں کوئی چیز بنانی ہو، ایک چھوٹی چیز، تو تم اجالوں کے محتاج، اور ہم نے تم جیسی مخلوق بنائی ہے کمال کی، اور وہ بھی اندھیرے میں بنائی ہے، ہم اجالوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اجالوں کے محتاج نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ایسے معبود پر پیار آتا تو پیار آتا، اور زندگی کا حاصل جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے محبت کر لو، سارے معاملات تمہارے حل ہو جاتے ہیں، سارے معاملات۔ پیار کرنے کے قابل صرف وہی ہے وہی ہے خالی، 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، جہاں باپ کا کوئی دخل نہیں، ماں کا کوئی دخل نہیں، کسی ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں، وہاں دہد نطفہ را صورت چوں پری کہ کر دست پر آپ صورت کری۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بہتا ہوا پانی ہو، کوئی پینٹر دنیا کا ذرا بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کر کے بتائے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر رنگ رکے گا ہی نہیں نا، بہہ جائے گا۔ اے ہے اللہ فرما رہا ہے تم ٹھہری ہوئی چیز کے اوپر تصویر بناتے ہو، ہم بہتے ہوئے پانی کے اوپر تصویر بنانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دہت نطفہ را صورت چوں پری کہ کر دست بر آپ صورت گری، پانی کے اوپر ہم صورت گری کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی پینٹر، کوئی مصور پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا، بہتے ہوئے پانی کے اوپر، پانی پر رنگ رکے گا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم پانی کے اوپر تصویر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور رحم میں جس طرح چاہے صورت گری کرتا ہے تمہاری۔ نقطہ یہ ملا کہ 3 تاریکیوں کے اندر تمہارے احوال سے واقف ہے وہ، باہر نکلو گے تو کیا تمہارے احوال سے واقف نہیں ہوگا وہ؟ اللہ اکبر، 3 تاریکیوں کے اندر دیکھ رہا ہے تمہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بتایا گیا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ کئی چیزیں بتائی گئی کہ فطری طور پر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹے، ڈھیر سارا مال، سونا چاندی، الذهب والفضہ والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑے، آج کل کی کاریں وغیرہ، 2 کروڑ 4 کروڑ کی کاریں آ رہی، والانعام، نام سے بڑے بڑے فارم ہاؤسز، والحرث، فارم ہاؤسز۔ سب سے پہلے جن سے انسان محبت کرتا ہے ان چیزوں کے ذکر میں سب سے پہلے عورت کو لایا گیا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں، ان کا فتنہ سب سے زیادہ شدید ہے، لأن فتنة النساء اشد۔ لہذا مردوں کو بھی اپنے حد میں رہنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اپنے حد میں رہنا چاہیے، فتنہ رکھا ہے اگر گڑبڑ ہوا تو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا، اور ایک حدیث میں بھی ہے سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جو رونما ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ جی ایک نقطہ دیکھو، اللہ فرما رہا ہے جنت میں آؤ، طرح طرح کی نعمتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہو، اور ایک چیز اور، وازواج مطہرہ، پاک کی ہوئی عورتیں، پاک کیے ہوئے جوڑے، پاک کی ہوئی بیویاں، زوج کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں جفت کو زوج بولتے ہیں عربی میں، جفت کو، جیسے 2 جفت ہے، زوج ہے، 4 جفت ہے، 6 جفت ہے، تو جوڑا جو ہوتا ہے جوڑا۔ تو ایک مفسر پر نکتہ لکھتا ہے کہ اگر
تعلق شریعت کے دائرے میں نہیں ہے. کوئی بھی ایسا تعلق، کوئی بھی ایسا فرینڈشپ جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو وہ ناپاک ہے. جب تک جوڑا نہیں بنتا تب تک ناپاک ہے. جوڑا بننے کے بعد طہارت آتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جوڑا ہونے کے بعد نکاح ہو جائے تو پاکی آتی ہے. نکاح سے پہلے ہر وہ تعلق جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو، لا یکون فی حیز اسلام، ناجائز ہوگا. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. کیا پتہ چلا کہ محبت نام ہے افعال کا، صرف اقوال کا نہیں. ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، یہ قول ہے آپ کا. قول سے کام نہیں چلے گا، اتباع کرو. اتباع کا گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو محبت نام ہے اتباع کا، نہ کہ زبان سے بولنے کا ہمیں نبی سے محبت ہے. تو جتنی آدمی نبی کی اتباع کرتا جائے گا اتنا نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. ایک بات یہ. اس کے بعد مریم کی جو والدہ ہیں، ان کے والد کا نام عمران ہے. جی امرات عمران. جی عرصہ بعد اللہ نے انہیں بچے سے نوازا، بڑی دعائیں کی، حمل ٹھہر گیا. حمل جیسے ٹھہرا، یہ عورت دیکھو کیسی ہے. ان کا نام حنہ بتایا جاتا ہے تورات وغیرہ میں، مریم کی ماں کا. کہنے لگیں اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. جب عمران کی بیوی نے، مریم کی ماں نے کہا اے میرے رب میں نے نظر مان لی ہے تیرے لیے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ محرر ہے، آزاد ہے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ پیٹ میں جب بچہ آ جائے تو ماں باپ کو سب سے پہلے یہ تمنا کرنی چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ہم اسے دین سکھائیں گے. آپ پلان کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بیرسٹر بنائیں گے. یہ دیکھو یہ بتائے گا دین سکھاؤ. دین ہے یہ. جو بچہ پیدا ہو وہ بیت المقدس کا خادم بنے گا. اچھا تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو گئی لڑکی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. میرے رب یہ تو لڑکی ہو گئی. اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہوئی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ دیکھو یہاں کا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. ایک مفسر یہ کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں جنسوں میں اختلاف ہے تو دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے آپ. یہ پانی اور آگ کا اجتماع ہوگا. یہ آ گئی، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ. دونوں کی جنسیں مختلف ہے، فتنہ ہو جائے گا اگر دونوں کو جمع کیے تو. اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. مفسر یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، اختلاط نہیں رکھ سکتے. جی نقطہ دیکھو کتنا عجیب ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب یہ تو لڑکی ہو گئی. اللہ نے فرمایا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی ہمیں لڑکی قبول ہے. عورتیں جتنا فخر کریں اس کے اوپر کم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی سطح کے اوپر عزت بڑھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی. تمنا یہ تھی ان کی کہ لڑکا ہو گئی لڑکی. اللہ فرما رہا ہے میں نے لڑکی کو قبول کیا اپنی راہ میں، لڑکے کو نہیں. اس وجہ سے فرمایا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. یہاں فرمایا گیا کہ یہاں لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نے لڑکی کو قبول کیا ہے. عورتیں جتنا فخر کریں کلام الہی پر اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اب یہ مریم پیدا ہو رہی ہیں ان سے، لڑکی ہے مریم. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کا جگہ جگہ ذکر فرمایا. کیسی لڑکی تھی جی. اور اسی سے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. اچھا یہ کفالت میں تھی اپنے خالو زکریا کے. وکفلها زکریا. ان کے اولاد نہیں تو بڈھے تھے بہت، اور جوانی کا موسم گزر چکا تھا.
اولاد کی تمنا تھی. کن کو؟ ان کے خالو کو، حضرت زکریا کو. اور ان کی بیوی عاقرہ تھی، بانجھ تھی. ایک تو بڈھے تھے، جوانی کا موسم گزر چکا تھا، دوسرے بیوی بانجھ ہے. بچہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دفعہ مریم کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا پھل رکھا ہوا ہے جبکہ وہ جاڑے کا پھل ہے. وہ بولے انا لکے ھذا، میری بچی یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس میں مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ لڑکی کے ہاتھ میں کوئی ایسی غیر ضروری چیز دیکھیں، قابل اعتراض چیز، پوچھیں کہاں سے ملا تجھ کو؟ آپ نے موبائل نہیں دیا ہے، موبائل کس نے دیا؟ کہیں اس کا کوئی فرینڈ تو نہیں ہے، بوائے فرینڈ تو نہیں ہے اس کا، کدھر سے ملا ہے؟ انہوں نے پوچھا انا لکے، یہ تعلیم ہے سب قرآن حکیم کی. انا لکے ھذا، میری بچی یہ پھل تو اس موسم کا نہیں ہے، یہ پھل آیا کہاں سے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے. اللہ اکبر. کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس طرح اچھا بغیر موسم کے پھل. اب ان کا حوصلہ بڑھ گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. میرے رب مجھے بھی بچہ دے دے. اگر میری بچی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری بھی جوانی کا موسم گزر چکا ہے، بچہ دے دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. دے دیا گیا، دے دیا گیا. تو آپ کو کہاں جانے، کس مزار پر جانے کی ضرورت ہے بچہ مانگنے کی؟ یہ تو اللہ دیتا ہے نا سب، اللہ دیتا. آپ کو کہاں مانگنے کی ضرورت ہے، جا کر دیتا تو وہی ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، فرشتے نے اجازت دی. لہذا مسجدوں کو لازم پکڑو، تمنائیں پوری ہوتی ہیں وہاں پر. ہاں کسی نے کہا یا من ضاق علیہ الرزق دونک المحراب، اے وہ شخص جس کے اوپر روزی تنگ ہو گئی ہے مسجد پکڑ لے، بھوکا نہیں رکھے گا اللہ تجھے. بھوکا نہیں رکھتا تجھے، مسجد پکڑ لے، بھوکا نہیں رکھتا. جو اس کا گھر پکڑو، اس کے گھر پہ آ جائے، اسے بھوکا رکھے گا اللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یا من ضاق علیہ الرزق دونک المحراب، اے وہ شخص جس کے اوپر روزی کم ہو گئی ہو، روزی تنگ ہو گئی ہو، تنگی ترشی سے زندگی بسر ہو رہی، دونک المحراب، مسجد پکڑ لے. اللہ کے در پہ جو آ گیا، اللہ اپنے گھر میں آنے والے کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے یہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو مسجدوں کو لازم پکڑو، تمنائیں پوری کر. اچھا یہ کہاں بول رہے ہیں؟ تنہائی میں بول رہے ہیں. رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. لہذا کوئی بات اگر بولنی ہو اللہ سے، خاص بات، تو تنہائی میں بولو. اور اس کا سب سے بہترین وقت تہجد ہے. مانگو کیا چاہیے، اللہ فرماتا مانگو کیا چاہیے. بغیر موسم کے پھل دے دیا ہے اس. آپ کو کیا نہیں دے سکتا؟ ناممکن کو ممکن بنا دیا اس، امپاسبل کو پاسبل بنا دیا اس. جی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تقابل، موازنہ حضرت آدم سے کیا گیا. کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں. کیوں؟ بولے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. دیکھو نقطہ، دیکھو بڑا عجیب سا ہے، بہت عجیب نقطہ ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال کی طرح ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم معبود کیوں مانتے ہو؟ بولے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ فرما رہا ہے آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں نہیں. تو ایک کے تو صرف ماں ہے نا، باپ نہیں ہے نا. یہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہوئے؟ آدم معبود کیسے نہیں ہوئے؟ جی آدم معبود کیسے نہیں؟ اچھا کہا کہ مثال دونوں کی ایک جیسی ہے، دونوں نبی ہیں. ایک جی دونوں نبی ہیں. اچھا اور دونوں خرق عادت سے پیدا ہوئے، ایک بغیر باپ کے اور ایک ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اور دونوں نبی ہیں. تیسرے ایک اوپر سے آیا ہے، ایک نیچے سے گیا ہے. لکھو اس کو، نوٹ اٹ ڈاؤن. جی ایک اوپر سے نیچے آیا، جنت سے دنیا میں پھینک دیا گیا، یہ آدم ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، نیچے سے اوپر اٹھا لیا گیا. نبی نے مجھ سے ملاقات کی ہے معراج میں. اے ہے ہمارا نبی بھی کیسا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ملاقات کر کے آئے ہیں سب سے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کے آئے. حضرت یوسف کو دیکھا، دیکھو چاند کا ٹکڑا ہے، کیا حسین شخصیت. اللہ کے رسول نے فرمایا اوتی الشطر الحسن،
اوتیا شطر الحسن، حسن کا ایک حصہ دے دیا گیا ہے. اس نبی کو بھی دیکھ کر کے آئے ہیں جس کو ہم کلام الہی میں پڑھ رہے ہیں، نبی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معراج میں. تو ایک اوپر سے نیچے آ گیا، ایک نیچے سے اوپر گیا، دونوں نبی ہیں. ایک کے ماں ہے باپ نہیں ہے، اور ایک کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو ایک کے ماں ہے کم سے کم باپ نہیں ہے تو اسے معبود مان رہے ہو، ایک ماں باپ دونوں نہیں ہے تو اسے معبود کیوں نہیں مان رہے ہو؟ نکتہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم کی طرح ہیں. عجیب بات یہ ہے، لکھ لو کہ 25 مرتبہ آدم کا نام آیا ہے قرآن میں اور 25 ہی مرتبہ عیسیٰ کا نام. یہ مثال دیکھو، مثل ہے، یہ بہت بڑا نکتہ ہے. پوری عجیب سائنٹیفک سائنس جیسی کتاب. اللہ. اچھا، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ہے قرآن حکیم میں، ہر ایک کی مثال دی گئی ہے. ممکن ہے یہ، دس از پاسبل، دس از پاسبل، دس از آلسو پاسبل، سب بتا دیا. یان ولمٹ ایک اسکاٹش ہے، اس نے ڈولی نام کی ایک بھیڑ کے اوپر تجربہ کیا اس نے، اور بغیر نر کے، وہ ماہر جنینیات تھا نا، حیاتیات کا ماہر تھا، وہ بایولوجسٹ تھا بہت بڑا. یان ولمٹ، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا. بہرحال تو ایک جگہ میں نے پڑھا انگلش میں کہ ڈالی شیپ واز کلونڈ بائی ڈاکٹر ایان ولمٹ who was the chair of the Scottish Center of Regenerative Medicine. یہ تفسیرہ ہے انگلش میں اس کا. یہ مشہور حیاتیات کا ماہر تھا، بایولوجسٹ تھا بہت بڑا. اس نے بغیر نر کے مادہ سے بچہ پیدا کیا. قرآن حکیم تائید کا محتاج نہیں ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، بالکل صحیح ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، صرف ماں سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ رہا تیسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ.